نوحہ کرنا ہے۔ اگر آپ روئیں گے، نوحہ کریں گے، چیخیں چلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر فرمایا تمہارے رونے سے میت کو عذاب ہو رہا ہے، تمہارے رونے سے میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی، میت نے جاتے ہوئے کہا تھا میرے پیچھے رونا ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی، باقاعدہ طور پر کہا جاتا تھا میرے ساتھ رونے والیاں چلیں، میری میت کے ساتھ رونے والے موجود ہوں، گھر کے اندر رونے والیاں موجود ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کی ہمدرد بہت زیادہ ہے۔ آج بھی جہاں رونے والے نہ ہوں تو پتہ ہے میاں کیا تبصرہ کرتی ہیں؟ اتنے تو کسی کو پیار ہی کوئی نہیں، باپ مرا ہے تو اس کو کوئی پیار نہیں، آپ کو پیار ہے، بھائی مرا ہے اس کو کوئی پیار نہیں، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بیٹا مرا ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کو کوئی پیار نہیں، آپ کو پیار ہے۔ کیسے کیسے عظیم تبصرے ہوتے ہیں، اور کیسے اللہ اکبر، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے ان تبصروں سے، زمین ہل جاتی ہے ان تبصروں سے۔ کیا ہے؟ صرف رسم کے لیے منہ بنا لینا، دھاڑے مارنا، چیخنا چلانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی میت یہ کہہ گیا ہے میرے بعد رونا ہے، اس کو اس رونے سے عذاب ہوگا، اور دوسرا اگر میت منع کر کے نہیں کیا کہ میرے بعد نوحہ نہیں کرنا، اس کو بھی عذاب ہے۔ جانے والے کو چاہیے کہ منع کر کے جائیں، خبردار ہمارے بعد کوئی رویا ہو۔ پھر رونے کے دو تصور ہیں، ایک رونا ہے آنکھوں سے، صرف آنسو نکل رہے ہیں، اس رونے پر کوئی پابندی نہیں میرے بھائی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کے بیٹے کی وفات پر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، صحابہ نے پوچھا، فرمایا دل جب غمگین ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یہ آنسو برے نہیں ہیں، یہ آنسو تو دل کو ہلکا کرتے ہیں، غم کو ہلکا کرتے ہیں، غم کو ختم کرتے ہیں۔ چیخنا چلانا، رونا دھونا، گریہ زاری کرنا، آہ زاری کرنا، آہ و فغاں کرنا، گربان پھاڑ دینا، بال نوچ لینا، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ خبردار یہ کام نہ کرنے سے میت کو عذاب ہوگا۔